بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبت محبتی للمتحابین فیّا والمتجالسین فیّا والمتبازلین فیّا والمتزادرین فیّا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آواز نہیں آ رہی، ذرا پیچھے سے محبت سے، ماشاءاللہ محبت سے۔ یہ کیمرہ اگر سائڈ پہ کر لیں، ذرا ادھر کر لیں پیچھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں ذرا بلند آواز سے۔ محترم جناب محمد کامران صاحب بانی محفل اور نقیب محفل میاں محمد انوار الحق صاحب بانی محفل، مولانا عبدالقوی صاحب اور دیگر علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، خواتین و حضرات، بڑی خوش آئند بات ہے الحمدللہ کہ دوسری دفعہ اس سٹیج پر آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ اور پچھلے سال بھی میں ایک ایمرجنسی فون پہ یہاں پر جب حاضر ہوا تھا تو ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کو آج تک یاد رکھتا ہوں، کیونکہ کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ محفل سجانے والے بڑی محبت سے محفل سجاتے ہیں، مگر محفل میں آنے والے بڑی بے رخی کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ محفلیں دیکھی ہیں اس طرح کی، لیکن جب آنے والے اپنے آنے کا حق ادا کریں تو پھر بانی محفل کو بھی سرور آتا ہے اور اللہ پاک بھی راضی ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، ہر کسی کے نصیب میں، دنیا ہر کسی کی نصیب میں ہے، تھوڑی ملے زیادہ ملے۔ دین بھی ہر کسی کے نصیب میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے نصیب میں ہے، چاہے وہ دین کا کچھ حصہ لے لے، تھوڑا لے لے، زیادہ لے لے۔ لیکن مصطفیٰ کریم کی محفل یہ ہر کسی کا حصہ نہیں ہے، یہ اسی کا حصہ ہے جسے محبوب بلا لیتے ہیں، جسے محبوب بلا لیتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر میں یہ ضرور عرض کیا کرتا ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ذرا ایک دفعہ آپ بھی پڑھ لیجئے، آپ اپنی خوش قسمت پہ وارے وارے جائیے کہ محبوب کی محفل کو، آپ سے آواز نہیں آئی بھی صحیح، محبوب کی محفل کو آتے ہیں وہی جن کو، آتے ہیں وہی جن کو، آتے ہیں وہی جن کو، بس۔ تو پھر وہ کسی عاشق نے کیا خوب کہا تھا، ہر کوئی کہتا ہے میں مدینے چلا جاؤں، جو بھی درد رکھنے والا ہے، مگر جو عاشق رسول ہے اور عشق والا ہے وہ کہتا ہے ارے جا کر تو محبوب سے ہر کوئی مل لیتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ جہاں بھی رہو محبوب کی زیارت ہو جائے۔ جا کے تو ہر کوئی محبوب کو مل لیتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ محبوب بھی بلا لے، محبوب بھی بلا لے۔ پھر محبوبوں کو محبوب اپنے پاس تو بلا ہی لیتے ہیں، اس سے بڑا مزہ یہ ہے کہ محب جہاں بھی رہے محبوب وہاں آ جائے۔
محبوب وہاں آ جائے، چاہے وہ جسمانی طور پہ آ جائے یا روحانی طور پر آ جائے۔ تو میں معذرت خواہ بھی ہوں، کچھ دنوں سے جو گلا ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا، حتی الوسع کوشش ہے آپ تک یہ بات پہنچ جائے آقا علیہ السلام کے محبتوں کی، پیار کی اور الفتوں کی۔ اور اسی بات کو میں موضوع بنا لیتا ہوں۔ سوچا تو میں نے کچھ تھا، لیکن آپ لوگوں کا ذوق اور علماء کی کثرت کو دیکھ کر میں نے حدیث پاک یہ پڑھی ہے۔ اپنی بات کا آغاز اس جملے سے کرتا ہوں، دنیا میں ہر چیز رائگاں ہو سکتی ہے، ہر چیز بے فائدہ ہو سکتی ہے، مگر ایک شے ایسی ہے جو کبھی بے فائدہ نہیں ہوتی، وہ کبھی رائگاں نہیں جاتی، اور وہ شے کیا ہے؟ وہ محبت ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ بھائی انج مینوں مزہ نہیں آئے گا تے نہ مینوں بلاونا تے تسی بلاونا، ٹھیک ہے؟ جے ذوق دکھاؤ گے انشاءاللہ حضور دی محبتاں دی گل تہاڈے تک پہنچ جائے گی۔ ذرا ایک دفعہ کہو سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے، مگر ایک شے ایسی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ محبت دنیا داری کی ہو تب بھی فائدہ مند ہے، دینداری کی ہو تب بھی فائدہ مند ہے۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جسے دینداری والی محبت مل جائے، اس سے بڑی محبت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دولت کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں آپ کا آنا یہ بھی فضول نہیں ہے، محفل سجانے والوں کا سجانا یہ بھی فضول نہیں ہے۔ اگر انہوں نے محفل سجائی یہ بھی فائدہ مند، آپ آئے آپ کا آنا بھی فائدہ مند ہے۔ چاہے آپ رشتہ داری کے ناطے سے آئے ہیں، دوست داری کے حوالہ سے آئے ہیں، محلے داری کی حیثیت سے آئے ہیں، یا دینداری کے حوالہ سے آئے ہیں، کسی اعتبار سے بھی آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی محبت ضائع نہیں جائے گی، آپ کی محبت ضائع نہیں جائے گی۔ یہ بات آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں اس بات کو ذرا غور سے سننا۔ ہم بچے ہوتے تھے، حضرت علامہ صاحب تشریف فرما ہے، ان جیسی عظیم شخصیات کے سامنے ہم جیسوں کا کچھ کہنا جسارت ہے، بے ادبی ہے، لیکن حضور کی باتیں جس سے بھی مل جائیں وہ بھی کمال کی بات ہوتی ہے۔ یہ اس کے لیے فضیلت ہے کہ جس کو اللہ اور اللہ کا رسول یہ فضیلت عطا فرما دے۔ کچھ سننے والے ہوتے ہیں، کوئی سنانے والا ہوتا ہے۔ اگر سنانا اگر سنت رسول ہے تو سننا بھی سنت رسول ہے۔ صحابہ تو ہے ہی، سنت صحابہ تو ہے ہی، لیکن اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں سننا یہ بھی سنت رسول ہے، سنت۔ اور علماء کے لیے تو اشارہ کافی ہے، یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنی باتیں سنی، حضور نے خود اپنی باتیں سنی ہے، قرآن بھی سنا ہے صحابہ سے اور اپنی نعت بھی صحابہ سے سنی ہے۔ تو سننا بھی سنت رسول ہے، سنانا بھی سنت رسول ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، آپ بھی چھوٹے ہوں گے، اور آج کل کے چھوٹے بچے شاید وہ اردو کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوتا تھا، آج کل کی کتابوں کا تو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اردو کی دوسری تیسری کتاب میں لکھا ہوتا تھا کہ 3 مسافر تھے، جا رہے تھے تو راستے میں بارش آ گئی۔ پڑھا ہے نا؟ ہاں، یہ بچے نے ہاتھ کھڑا کیا جی میں نے پڑھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ آج کی کتابوں میں بھی ہے، موجود ہے۔ 3 مسافر تھے، سفر میں نکلے، گھر جا رہے تھے، راستے میں بارش آ گئی، اور ایک غار کی کھو تھی، پہاڑ کی غار تھی، وہاں پر انہوں نے پناہ لے لی۔ یاد رکھیں یہ واقعہ نہیں ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ مسلم شریف کی کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اس واقعے کو تفصیلاً بیان فرمایا کہ وہ 3 آدمی تھے، سفر میں جا رہے تھے، راستے میں بارش آ گئی، کھو میں پناہ لے لی، اندر گئے تو پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہے اور غار کے دہانے منہ پر آ کر بند ہو جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، جس سے غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، نکلنا محال ہو گیا ہے۔ بڑا زور لگاتے ہیں، بھاری پتھر ہے، نکلنا مشکل ہے۔
اب بڑے پریشان ہوئے، ہو سکتا ہے دم گھٹ رہا ہو سکتا ہے سانس رک رہا ہو، ان کا وہاں پر رہنا زندگی کی آخری سٹیج کے اوپر پہنچ رہا ہو، بڑی مصیبت ہے، بڑی تکلیف ہے۔ آخر تینوں نے مشورہ کیا، ایسا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی خاص نیک عمل یاد کرو اور اس کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، اور اللہ پاک اس نیک عمل کے صدقے اللہ پاک ضرور ہماری مصیبتوں کو رفع فرما دے گا، مصیبتوں کو رفع فرما دے گا۔ اشارتاً اتنا کافی ہے کہ وسیلے سے دعا کرنا تو سابقہ قوموں کا بھی طریقہ رہا، سابقہ قوموں کا بھی وسیلہ رہا، تو پھر اس امت کے لیے تو زیادہ فضیلت ہے جس نبی کے وسیلے سے سب نبیوں کو نبوتیں ملی، سب قوموں کو امت ہونا نصیب ہوا اور انہیں یہ کلمے نصیب ہوئے جس نبی کے صدقے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آپ کے لیے اعتراض کرنا نہیں بلکہ نبی کا وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں آخرت کی بخشش مانگنا، یہ ہم سب کے لیے افضل اور اعلیٰ ہے۔ دنیا کی ہر چیز رائگاں ہو سکتی ہے مگر رب اپنے محمد کے نام کا وسیلہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اگر حضرت آدم نے محمد کا وسیلہ مانگا تو رب نے کئی سو سالہ عبادت کے بعد خطا معاف کر دی۔ نوح علیہ السلام نے ہچکولے کشتی پر نام محمد لکھا، کشتی کنارے لگ سکتی ہے۔ دنیا والوں، اس دنیا کے ہچکولوں میں اور بحرانوں کے اندر ہچکولے کشتی میں سوار ہونے والوں، آج بھی اگر نام محمد کا وسیلہ دو گے اللہ اس نام کا صدقہ سارے بحران دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ سارے وسیلے، ساری نجاتیں ہو جائیں گی اور اللہ پاک انشاءاللہ ضرور اس بندے کی کیا کرے گا؟ نجات فرمائے گا۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، حدیث طویل ہے، صرف مختصر نقطے کی بات بتاتا ہوں۔ ہر آدمی نے اپنا اپنا وسیلہ پیش کیا۔ ایک آدمی نے کہا میرے ایک نوکر تھا، میں اس کی زمین سنبھالتا رہا، جب واپس آیا امانت اور دیانت کے ساتھ میں نے ساری مال دولت اس کے حوالے کر دی ہے۔ یا اللہ، اس کے کئی سالوں کا مال ذخیرہ کرنا اگر یہ تیری رضا کے لیے تھا، تیرے خوف میں تھا، تو مولا اس نیک عمل کا صدقہ ہماری مصیبت رفع فرما دے۔ اس نے پیش کیا، پہاڑ کی جو پتھر ہے وہ تھوڑا سا سرکتا ہے، نکلنے کی جگہ ابھی بھی پوری نہیں ہے۔ دوسرے آدمی نے وسیلہ پیش کیا، نیک اور بد ارادے سے وہ حاضر ہوا، لیکن عین برائی کے وقت اسے رب یاد آ گیا، اسے اللہ یاد آ گیا کہ یار اگر مجھے کوئی دنیا والا یہ بدکاری کرتے دیکھ تو نہیں رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جو بند پتھر میں کیڑے کو دیکھ سکتا ہے، اسے رزق دے سکتا ہے، تو کیا اس بند کمرے میں بے حیائی کرتے ہوئے رب نہیں دیکھ رہا؟ اسے خوف خدا آیا اور وہ اپنی بے حیائی سے دور ہو گیا۔ اس نے عرض کی مولا اگر عین وقت سے پیچھے ہٹنا یہ تیرے خوف میں تھا اور تیری رضا میں تھا تو مولا اس نیک عمل کے صدقے ہماری بخشش فرما، ہماری مصیبت رفع فرما۔ اللہ نے عمل قبول کیا اور پہاڑ کی جو غار کا پتھر تھا وہ تھوڑا سا سرکتا ہے لیکن ابھی نکلنے کی جگہ پوری نہیں ہوئی۔ تیسرے آدمی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرے علم ہے کہ میرے بچے بھی تھے، میرے بوڑھے ماں باپ بھی تھے، میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا، ان کا دودھ دھو کر اپنے بچوں کو پلاتا، اپنے ماں باپ کو پلاتا، لیکن روزانہ اپنے بچوں سے پہلے ماں باپ کی خدمت میں دودھ پیش کیا کرتا تھا۔ لیکن ایک رات مجھے جنگل میں دیر ہو گئی، میرے بوڑھے ماں باپ انتظار کرتے کرتے سو گئے، میرے بچے بھوکے بلبلا رہے تھے، سسکیاں لے رہے تھے۔ میں جب گھر آیا تو اپنا دودھ دھویا لیکن بچوں کو روتا چھوڑ کر میں اپنے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، اٹھانا بھی گوارا نہ سمجھا،
لیکن اپنے میرے بچے روتے روتے سو گئے، میں نے ماں باپ کی محبت ان کی محبت پہ قربان کر دی اور ترجیح دے دی۔ مولا دودھ کا پیالہ لیے میں ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، وہ بیدار ہوئے، ان کی خدمت میں پیش کیا، پھر اپنے بچوں کو پلایا تھا۔ اے مولا اگر ماں باپ کی محبت یہ تیری رضا کے لیے تھی، تیری محبت کے لیے تھی، تیری چاہت کے لیے تھی، تو پھر مولا اس ماں باپ کا صدقہ، محبت کا صدقہ ہماری مصیبت رفع